اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے تناظر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کی 3 اقسام ہیں: زبان سے، بدن سے، مال سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قولی زبانی عبادات، بدنی عبادات اور مالی عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بدنی عبادات میں سے ایک اہم عبادت روزہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید و رسالت، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اب ان میں سے 2 عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ مال کے ساتھ ہے، یعنی وہ مال سے مشروط ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ آپ کو توفیق اور وسعت عطا کی ہے تو آپ حج کریں گے۔ تو عید و سنت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے بغیر کوئی بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نماز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے پہلو کے بل۔ حالت امن یا خوف دشمن کا یا وبا کا، نماز جو ہے وہ بندے سے ساقط نہیں ہوتی۔ ایسے ہی روزہ، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ مریض ہے، مسافر ہے، تو سال کے دیگر جو ایام ہیں ان ایام کے اندر روزے رکھ کر گنتی کو پورا کریں۔ یہ روزے کی جو عبادت ہے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بربریت کرنے والا درندہ نہیں ہے، انسان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تمام جو برے جانور ہیں اس کی خصلتیں ایک برے انسان، بگڑے ہوئے انسان کے اندر ہیں، کہ جب بگڑ جائے یہ سانپ بن جاتا ہے، جب بگڑ جائے یہ کتا بن جاتا ہے، جب بگڑ جائے یہ خنزیر بن جاتا ہے۔ ماں بہن کی تمیز لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے، اپنی اولاد کو نگل جاتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہے وہ زہریلے اور خطرناک جانور بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حیوانیت کی جو لگام ہے وہ عبادات کو بنایا ہے کہ میری بندگی کرو۔ میں اس کی ایک بڑی عام مثال دیتا ہوں۔
انسان کی اپنی جنی ہوئی اولاد ہے نا، کچھ دیر روتی ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، وہ اس کی والدہ کو کہتا ہے کہ اس کو پکڑو اٹھاؤ، کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر رونے کا دورانیہ کچھ زیادہ ہو جائے تو انسان کو اپنی جنی ہوئی اولاد پر ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس غصے میں اس کو چپ کروانے کے لیے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کئی بندے اسی اثناء میں اپنی اولاد کا قتل کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو چپ کروانے کے لیے اس کو مارا تھا، تو زیادہ تشدد سے وہ مر گئے. میں نے ایک عام سی معاشرتی مثال دی ہے. تو عبادات، اس کا پہلا فائدہ جو ہے وہ انسان کے اندر جو حیوانیت اور درندگی ہے، عبادات اس کو ختم کرتی ہے. اب روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، صبر. اور صبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ کیفیت اور خوبی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے کوئی چیز لینی ہے، نماز، اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ صبر. جزا فضا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. اور کئی بندے جے اللہ میری سن لوے نا تے انج ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ تیری سنتا نہیں ہے؟ اور منہ سے اجلت میں کفریہ کلمات نکلتے ہیں، جے اللہ میری سن لینا تے انج ہو جائے. دوسری جو خوبی ہے وہ ایثار ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ضرورت ہونے کے باوجود جو ہے وہ دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم نے زندگی میں بڑی دفعہ بیان کیا ہے، مکہ اور مدینہ میں جب بھی مالی خوراک کی حالات کی تنگیاں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کون اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کون لشکروں کو تیار کرے گا. تو یقین جانیے یہ جو حالات ہیں آزمائش ہے، علماء کی بھی، مالداروں کی بھی اور فقیروں کی بھی. اور اس آزمائش سے ہم تبھی نکل سکتے ہیں کہ مالدار جو ہے وہ اس وبا کے ختم ہونے تک اپنا ہاتھ نہ روکے، خرچ کرتا رہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر صبح انسان جب صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کو اللہ مقرر کرتا ہے وہ خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اور زیادہ دے، اور جو روک کے رکھتا ہے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مال کو تلف کر دے. حضرات، امیر سے امیر بھی صدقہ کرتا رہے اور فقیر سے فقیر بھی صدقہ کرتا رہے. یہ نہیں کہ میں نے راشن لے لیا ہے اور مہینے کے لیے میں ٹھیک ہوں. اس دنیا کے اندر ہر مالدار سے بڑا مالدار ہے، اور اس دنیا کے اندر ہر غریب سے غریب تر موجود ہے. جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، پکی چھتیں ہیں، وہ ذرا دیکھیں خیموں کے اندر رہنے والے، جھونپڑیوں کے اندر رہنے والے، سونے والے، فٹ پاتھوں پہ راتوں کو بسر کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کو اپنی نعمت سے نوازا ہے. تو جب تک ہم اجتماعی طور پہ خرچ نہ کرتے رہیں ہم اس کیفیت سے نکل نہیں سکتے. یہ بات یاد رکھیں، یہ وبا چلی جائے گی. وبا کے جانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کئی غریبوں کو اللہ نے مالدار کر دینا اور کئی مالداروں کو اللہ نے فقیر کر دینا. کن غریبوں کو اللہ نے مالدار کرنا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جنہوں نے ایثار کی خوبی کو اختیار کیا اور اپنا ہاتھ نہیں روکا، خرچ کرتے رہے. اب دیکھیے بعض بندے ہیں انہوں نے اپنی زکوٰۃ دے دی اور زکوٰۃ دینے کے بعد اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے. بھائی
یہ جو دین کا نام بلند کرنے والے ادارے ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ افراد ہیں، ان کی ضروریات کو کس نے پورا کرنا ہے؟ اور وہ لوگ جن کو آپ وبا کے ایام کے علاوہ صدقہ اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ان کو صدقہ اور زکوٰۃ کس نے دینی؟ یہ جو غیب آئے گا، اس غیب کے ساتھ انسانوں کو نگل جائیں گے، انسانوں کو نگل جائیں گے، اور ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات سے پہلے اپنے فضل سے یہ مصیبت ہم سے دور کر لے۔ تو میں روزے کے تناظر میں، موجودہ حالات میں، آج کے خطبہ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، آخری دانے کے صدقہ و خیرات تک آپ نے اپنے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں آزمایا ہے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 بندوں کو مال دے کر رب نے آزمایا ہے، ان میں سے 2 فیل ہو گئے۔ کامیاب کون ہوا؟ کہ وہ نبینا جس کو اپنی اوقات یاد تھی، اور جب فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس مانگنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ میں ٹھڈے کھاندہ پھردا سا، پلے کوئی شے نہیں سی۔ یہ سارا فضل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ مال کا تعلق آپ کے نسب سے، برادری سے، مسلک سے، آپ کے دین سے نہیں ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر عقل مند ہیں جو روٹی، ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہیں، اور بڑے بڑے بے وقوف ہیں جن کو اللہ نے مال دے کر غنی کر دیا ہے۔ دوسری بات، رمضان ہے، دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی 7.5 ارب ہے۔ کتنی ہے جی؟ 7.5 ارب۔ 1.5 ارب تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ شیطان نے مسلمانوں کی اکثریت کو توحید سے، اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ عبادات ہیں ان سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادات میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو آج ہمارے مسجدوں سے، مدرسوں سے، گھروں سے، دکانوں سے، زندگی سے ہی نکلتی جا رہی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان کے اندر 1 مرتبہ قرآن مجید تلاوت میں مکمل کرتے ہیں۔ یہ سنت مردہ ہو چکی ہے۔ آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس رمضان کے اندر 1 سپارہ روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے مصائب بھی دور کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے انسان کو بیماریوں سے شفا بھی عطا کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بھی کشادہ کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان سے پہلا جو خطبہ ہے، اس کے 2 پیغام اپنے پلے باندھ لو۔ نفس کو ذبح کر کے آخری دانے تک صدقہ خیرات کرنا، ہاتھ نہ روکنا، نہیں تو اللہ ہاتھ روک لے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بی بی گن گن کے نہ دے، اللہ بھی گن کے ہی دے گا، کھلا دے پروردگار بھی کھلا دے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا وہ مومن شخص جو قرآن پڑھتا اور عمل کرتا ہے، اس کی مثال سنترے کی طرح ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اور وہ مومن قرآن اس پہ عمل کرتا ہے، علماء سے مسائل سنتا ہے، عمل کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، اس کی خوشبو نہیں ہے، ذائقہ بہت اچھا ہے۔ اور وہ منافق قرآن بڑا پڑھتا ہے، واہ واہ جی کیا بات ہے۔ رسول اللہ نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دی ہے کہ لوگ صرف آواز کی بنیاد پر امام رکھیں گے، بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، بس کیا بات ہے جی، عمل سے لوگوں کو غرض نہیں ہوگی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں سے نشانی ہے۔ تو فرمایا وہ بندہ قرآن پڑھتا بڑا سونا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ریحان کی طرح ہے، نیاز وہ
خوشبو ہوا اس کو حرکت دیتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور وہ منافق نہ قرآن پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، فرمایا وہ تو تمے کی طرح ہے، اس کی بو ہواڑ بھی بری ہے، اس کا ذائقہ بھی برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان اور قرآن کا ایسا سنگم ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ بخشش اور رحمت اور برکت اور گناہوں کی معافی اور بیماریوں سے دوری اور رزق کی برکت کا ایسا بہترین نسخہ ہے، باعث ہے۔ اللہ ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔